أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين أهادت منهم ثم ينقضون أهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. یہ عذاب تمہارے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے کا نتیجہ ہے، اور یہ کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان کا حال فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا سا ہے۔ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ جو نعمت کسی قوم کو عنایت فرماتا ہے اس وقت تک اسے نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے نہیں بدلتے، اور یہ کہ اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ جیسے فرعون والوں اور ان سے پہلوں کا حال ہے، انہوں نے اپنے رب کے نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاکت میں ڈال دیا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا، کیونکہ وہ سب ظالم تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والوں میں بدترین وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جن سے آپ نے عہد لیا پھر وہ اپنے عہد کو ہر بار توڑ ڈالتے اور وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ لڑائی میں ان پر غالب آ جائیں تو انہیں کڑی سزا دے کر ان کے ذریعے بعد میں آنے والوں کو بھگا دیں، اس طرح شاید یہ عبرت حاصل کریں۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا خوف ہو تو ان کا عہد اسی طرح مسترد کر دیں جیسے انہوں نے کیا ہے۔ بے شک اللہ خیانت کاروں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان آیات میں ذات پروردگار نے معاہدوں کا احترام کا کہا ہے کہ باہمی زندگی کی بنیاد انسان کا در امتیاز ہے۔ اس کا احترام نہ کرنے والے شر الدواب بدترین حیوان ہیں۔ زمانہ سر میں کسی قسم کا انسان کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ دشمن کو اگر اس کو حملہ کرے، بلکہ انسان جب صلح کر لیتا ہے یا کسی مد مقابل فریق یا دشمن اسلام ہو، جب صلح ہو گئی ہے تو کچھ شرائط کے اوپر ہوتا ہے تو انسان اس صلح نامہ کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ اور کفار یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ نکلیں گے، وہ ہمیں عاجز نہ کر سکیں گے۔ فَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200
وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اور ان کفار کے مقابلے کے لیے تم سے جہاں تک ہو سکے طاقت مہیا کرو اور پلے ہوئے گھوڑوں کو تیار رکھو، تاکہ تم اس سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں نیز دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ انہیں جانتا ہے۔ راہ خدا میں جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا اور تم پر زیادتی نہ ہوگی۔ اے رسول، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو آپ بھی صلح کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، یقیناً وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو آپ کے لیے یقیناً اللہ کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی نصرت اور مومنین کے ذریعے آپ کو قوت بخشی، اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی ہے۔ اگر آپ روئے زمین کی ساری دولت خرچ کرتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ اے نبی، آپ کے لیے اللہ اور مومنین میں سے جس نے آپ کی پیروی کی ہے کافی ہے۔ اے نبی، مومنوں کو جنگ کی ترغیب دیں۔ اگر تم میں 20 صابر جنگجو ہوں تو 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 افراد ہوں تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ویسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم۔ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اب اللہ نے تم لوگوں سے ہلکا کر دیا ہے، چونکہ اللہ کو علم ہوا ہے کہ اب تم میں کمزوری آ گئی ہے، لہٰذا اب اگر تم میں 100 صابر افراد ہوں تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو 2000 پر بإذن خدا غالب آ جائیں گے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یہ کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ زمین میں دشمن کو کچل دینے سے پہلے اس کے پاس قیدی ہوں۔ تم لوگ دنیاوی مفاد چاہتے ہو جبکہ اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا۔ اگر اللہ کی طرف سے ایک بات لکھی نہ جا چکی ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کی تمہیں بڑی سزا ہو جاتی۔ بہرحال اب تم نے جو مال حاصل کیا ہے اسے حلال اور پاکیزہ طور پر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، جو قیدی تمہارے قبضے میں ہیں ان سے کہہ دیں کہ اگر اللہ کو علم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کوئی اچھائی ہے تو جو تم سے فدیے میں لیا گیا وہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا اور تمہیں معاف کرے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔